میں جب بھی اپنی بیوی کے قریب جانے کی کوشش کرتا وہ کسی نہ کسی بہانے سے مجھ سے دور ہو جاتی۔ شروع میں تو میں اس کی اس حرکت کو معصومیت سمجھ کر نظر انداز کر دیتا۔ میں سوچتا شاید وہ ابھی نہیں ہے، شرمیلی ہے، مجھ سے گھبراتی ہے، یہ شاید اس کے دل میں کوئی ڈر بیٹھا ہوا ہے جو وقت کے ساتھ ختم ہو جائے گا۔ میں نے خود کو تسلی دی کہ شاید وقت کے ساتھ سب کچھ بہتر ہو جائے گا اور وہ مجھے اپنائے گی، میرا ساتھ قبول کرے گی، میرے لمس کو محسوس کرے گی۔ لیکن وقت تو گزر گیا، مہینے بیت گئے، حتیٰ کہ سال ہونے کو آیا، مگر میری بیوی کی صدمہری ویسی کی ویسی ہی رہی۔ وہ میری قربت سے ایسی کتراتی جیسے میں اس کے لیے کوئی اجنبی ہوں، کوئی ایسا شخص جس سے وہ ناپسندیدگی کا اظہار نہیں کر سکتی، مگر اندر ہی اندر وہ میرے وجود کو رد کرتی رہی۔ جب بھی میں اس کے قریب ہونے کی کوشش کرتا وہ یا تو نیند کا بہانہ بنا لیتی، یا سر میں درد، یا طبیعت کی ناسازی، اور اگر میں پھر بھی خاموش نہ ہوتا تو وہ خاموشی کی دیوار کھڑی کر لیتی، میری طرف پیٹھ کر کے لیٹ جاتی، جیسے میری وجود کا احساس اسے بوجھ لگتا ہو۔ میں نے ہر پہلو سے سوچا، خود کو کوسا کہ شاید مجھ میں کوئی کمی ہے، کوئی خامی ہے جو وہ قبول نہیں کر پا رہی، مگر سچ تو یہ تھا کہ وہ میرے ساتھ ہوتے ہوئے بھی میرے ساتھ نہیں تھی۔ وہ میرے نکاح میں تھی مگر میرے شریک حیات نہ تھی، وہ میرے کمرے میں تھی مگر میری زندگی میں نہیں، اور یہ احساس مجھے اندر ہی اندر توڑتا جا رہا تھا۔ میری بیوی جس سے میری شادی ہوئی تھی وہ اور کوئی نہیں بلکہ میری پھپھو کی بیٹی تھی۔ ہمارا رشتہ بچپن میں ہی طے ہو چکا تھا، جب میں بمشکل 5 سال کا تھا اور وہ صرف 3 سال کی۔ میرے دادا اور دادی نے اس رشتے کو ایک خواب کی طرح پروان چڑھایا تھا۔ دونوں خاندانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی، سب ہی اس رشتے کو مضبوط اور خوبصورت بندھن سمجھتے تھے۔ ہر تہوار پر، ہر دعا میں یہ خواہش شامل ہوتی تھی کہ یہ بچپن کا رشتہ ایک دن حقیقت بنے گا۔ لیکن وقت کے ساتھ میں اپنے والدین کے ساتھ بیرونی ملک چلا گیا۔ تعلیم، کام اور زندگی کی دوڑ میں وہ بچپن کی یادیں کہیں دھندلا سی گئی۔ میں وہاں کی فضا میں ڈلتا چلا گیا، ایک الگ ماحول، الگ سوچ، الگ تربیت۔ ادھر پاکستان میں وہ اپنی محدود دنیا میں پروان چڑھتی رہی، رسم و رواج، حیا اور شرم کے دائرے میں۔ میری اور اس کی دنیا جیسے بالکل الگ تھی، 2 مختلف کنارے جنہیں صرف اس رشتے کی دوڑ نے جوڑے رکھا۔ جب سالوں بعد میں واپس آیا اور میری شادی اس سے طے ہوئی تو میں نے سوچا کہ وقت اور فاصلے کا کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہم دونوں ایک نئے آغاز کے ساتھ ایک خوبصورت زندگی کی طرف بڑھیں گے۔ لیکن شادی کے بعد جو سچائی میرے سامنے آئی وہ میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھی۔ میری بیوی جس نے کبھی نہ مجھ سے بچپن میں بات کی تھی، نہ شادی سے پہلے کوئی رابطہ رکھا، وہ شادی کے بعد بھی مکمل اجنبیت سے پیش آئی۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ مجھ سے نظریں چراتی ہے، میری باتوں پر خاموشی اختیار کرتی ہے، میری موجودگی میں ایک انجانی گھبراہٹ اس کے چہرے پر چھا جاتی ہے۔ میں سمجھنے کی کوشش کرتا رہا، خود کو بار بار یہ تسلی دیتا رہا کہ شاید وہ شرمیلی ہے، شاید وقت لگے گا، شاید وہ مجھے جاننے کی کوشش کر رہی ہے۔ میں نے محبت سے، نرمی سے، خلوص سے ہر بار اس کی خاموشی کی توڑنے کی کوشش کی، لیکن اس کے رویے میں ایک عجیب سی دیوار تھی جو وہ ہر لمحہ ہمارے درمیان کھینچ دیتی۔ وہ میرے کمرے میں تو تھی مگر میری ہمراز نہ تھی، وہ میرے نکاح میں تو تھی مگر میری زندگی کا حصہ بننے کو تیار نہ تھی۔ میں کبھی راتوں کو جاگتا، کبھی دل میں سوال اٹھتے کہ آخر وہ کس خوف میں ہے، کس پریشانی میں ہے، یا کہیں دل ہی دل میں یہ رشتہ قبول نہیں کیا۔ اس کی خاموشی، اس کے اجتناب، اس کی دوری میرے دل کو کاٹنے لگی تھی۔ میں نے یہ رشتہ نبھانے کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا، لیکن وہ جیسے اندر ہی اندر کسی اور حقیقت میں قید تھی، ایک ایسی حقیقت جس سے شاید میں واقف نہ تھا۔ میری بیوی کا رویہ شادی کے بعد دن بدن میرے لیے برا بنتا جا رہا تھا۔ وہ جس قدر مجھ سے دور تھی اسی قدر اپنے فون کے قریب۔ اکثر میں دیکھتا کہ وہ گھنٹوں موبائل کان سے لگائے بیٹھی رہتی، ہنستی مسکراتی جیسے کسی اور دنیا میں ہے۔ میں سوچتا شاید کسی عزیز سے بات ہو رہی ہو، لیکن جب میں پوچھتا تو کبھی کہتی خالہ سے بات کر رہی ہوں، کبھی کسی کزن یا فرینڈس کا نام لے کر بات کو ٹال دیتی۔ اس کی باتوں میں ایک عجیب سی چمک ہوتی، ایک خوشی جو میں نے کبھی اپنے لیے اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھی تھی۔ وہ لمحے جو وہ فون پر گزارتی وہ میرے ساتھ گزارنے کے لیے اس کے پاس کبھی نہ تھے۔ میں بیٹھا ہوتا اس کا انتظار کرتا کہ شاید آج وہ مجھ سے بیٹھ کر 2 باتیں کرے، میرا حال پوچھے، میری موجودگی کو محسوس کرے، لیکن اس کے لیے میرا وجود جیسے کمرے کا ایک بے جان سا حصہ بن چکا تھا۔
جب میں بات کرنے کی کوشش کرتا تو وہ فون میں مصروف رہتی یا یہ کہہ کر خاموش کر دیتی، ابھی بات کا موڈ نہیں ہے، سر درد ہو رہا ہے۔ میں نے کئی بار کوشش کی اس سے قریب ہو سکوں، اس کے دل کی بات جان سکوں، لیکن وہ جیسے ہر بار خود کو اور دور کرتی گئی۔ موبائل اس کی دنیا بن چکا تھا اور میں ایک اجنبی جس کا ہونا نہ ہونا اس کے لیے برابر تھا۔ وہ میسیجز کرتی، ساری رات چیٹ کرتی، صبح آنکھ کھلتے ہی موبائل ہاتھ میں ہوتا اور آج سوتے وقت تک وہ اسی میں گم رہتی۔ میرے لیے سب سے تکلیف دہ بات یہ تھی کہ وہ مجھ سے دو بول نہیں بولتی، لیکن کسی اور کے لیے اس کے چہرے پر ہنسی، آنکھوں میں چمک اور باتوں میں محبت نمایاں تھی۔ اس کا دل جیسے میرے لیے بند ہو چکا تھا۔ اوپر سے وہ بار بار میکے جانے لگی اور وہاں سے واپسی کا نام ہی نہیں لیتی۔ کئی دن گزر جاتے، میں تنہا بیٹھا رہتا اور وہ فون پر ہنستی رہتی، جیسے اس کی دنیا میرا کوئی وجود ہی نہ ہو۔ میں سوچنے لگا تھا، یہ سب کیا ہے؟ کیا یہ وہی رشتہ ہے جسے مقدس کہا جاتا ہے، یا میں صرف ایک نام کا شوہر ہوں، ایک ایسا سایہ جس کے ساتھ وہ زندگی گزارنے پر مجبور ہے، دل سے نہیں؟ میرے اندر بے چینی، بے بسی اور ایک عجیب سا دکھ پلنے لگا تھا، جیسے میرا دل دھڑک تو رہا ہو لیکن ٹوٹ چکا ہو۔ ایک دن ایسا آیا جس نے میری پوری دنیا، میرا اعتبار، میرا سکون اور میرا وجود ہلا کر رکھ دیا۔ میری بیوی کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ وہ کمزور ہو گئی تھی، چہرہ زرد، طبیعت میں بے چینی اور معمول کی باتوں پر بھی غصہ یا بے توجہی۔ میں نے سوچا شاید موسم کا اثر ہے یا کوئی عام بیماری، لیکن جب طبیعت زیادہ بگڑنے لگی تو مجبوراً اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ دل میں بے چینی تھی، لیکن دماغ کو سمجھا رہا تھا کہ شاید کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ ہوگا۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کیا، ٹیسٹ کروائے، اور جب وہ کمرے میں واپس آئیں تو اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی، ایسی جو میرے دل میں سنسنی پیدا کر گئی۔ اس نے خاموشی توڑ دی اور کہا، مبارک ہو، آپ باپ بننے والے ہیں۔ یہ سنتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، زبان گنگ، دماغ سن اور دل ایک لمحے کو جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ میں نے ڈاکٹر کی طرف دیکھا جیسے وہ کوئی مذاق کر رہی ہو، لیکن اس کی بات میں سنجیدگی تھی۔ میں نے بیوی کی طرف دیکھا، وہ نظریں چرا رہی تھی۔ میری سوچوں کا طوفان میرے وجود کو ہلا کر رکھ گیا تھا۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ میں تو خود گواہ تھا کہ میری بیوی نے مجھے کبھی اپنا شوہر مانا ہی نہیں، کبھی میرے قریب نہ آئی، کبھی کوئی رشتہ قائم نہ کیا۔ پھر یہ بچہ کہاں سے، کیسے؟ میں نے گھر پہنچتے ہی اس سے سوال کیا۔ میرے لہجے میں زہر گھل چکا تھا، صبر کی دیوار ٹوٹ چکی تھی۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ تم کون سا ڈرامہ کر رہی ہو؟ مجھے پاگل سمجھ رکھا ہے؟ وہ خاموش کھڑی رہی، نظریں نیچے، جیسے کوئی مجرم ہو، جیسے ہر بات اس کے چہرے پر لکھی ہو۔ میں نے اس کا بازو جھنجھوڑ کر کہا، بولتی کیوں نہیں؟ یہ بچہ کس کا ہے؟ کیا تم سمجھتی ہو کہ میں اندھا ہوں، بے وقوف ہوں؟ پہلے تو اس نے روایتی انداز میں الٹا مجھے ہی الزام دینے کی کوشش کی کہ میں اس پر شک کر رہا ہوں، اس کی عزت اچھال رہا ہوں، کہ شاید میں اپنی ذمہ داری سے بھاگنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے اس کی باتوں پر یقین نہ آیا۔ میرا ضمیر گواہی دے رہا تھا کہ سچائی کچھ اور ہے۔ میں نے اسے یاد دلایا، میں نے تو تمہیں کبھی چھوا تک نہیں، تو یہ بچہ کس کا ہے؟ کیا یہ کرشمہ ہے یا کوئی تماشا جو تم نے رچا رکھا ہے؟ جب اسے لگا کہ میں اب خاموش رہنے والا نہیں ہوں، اور اسے بھی اندازہ ہو گیا کہ میرا دلائل سے بھرا لہجہ میرے یقین کا ثبوت ہے، تو اس کی آنکھوں سے جیسے پردہ ہٹا۔ وہ اچانک بیٹھ گئی، چہرہ آنسوں سے بھیگ چکا تھا، اور ہلکی آواز میں بولی، میں نے نکاح کیا تھا کسی اور سے۔ ایک لمحے کو لگا جیسے کسی نے میرا سینہ چیر کر میری روح نکال لی ہو۔ میں نے چونک کر کہا، کیا کہا تم نے؟ کیا کیا؟ کس سے؟ کب؟ کیسے؟ وہ کہنے لگی، میری زبردستی شادی تم سے کر دی گئی۔ میں پہلے کسی اور کو چاہتی تھی اور خفیہ نکاح کر چکی تھی۔ میرے گھر والوں کو علم نہ تھا اور میں انکار نہ کر سکی، ڈر گئی، لیکن میرا دل، میرا جسم، میری زندگی سب پہلے ہی کسی اور کو دے چکی تھی۔ میری دنیا اجڑ چکی تھی۔ میں وہ مرد تھا جسے شوہر کہا جاتا ہے، مگر جس کی بیوی کسی اور کی ہو چکی تھی۔ میں وہ شخص تھا جسے خاندان میں مبارکباد ملنی تھی، لیکن اب سب سے نظریں چرا رہا تھا۔ وہ لڑکی جس پر میں نے یقین کیا، جسے وقت دیا، برداشت کیا، وہ میرے ساتھ صرف نام کا رشتہ نبھاتی رہی، جبکہ دل سے کسی اور کی بیوی تھی۔ اس لمحے مجھے سب کچھ جھوٹ، فریب اور دھوکہ محسوس ہوا۔ میرے ساتھ جو ہوا وہ صرف دھوکہ نہ تھا، بلکہ ایک ایسا زخم تھا جو ساری زندگی ستاتا رہے گا۔ پھر وہ دن آیا جب میں نے وہ قدم اٹھایا جو شاید کسی بھی شوہر کے لیے سب سے مشکل فیصلہ ہوتا ہے۔ میں نے اپنی بیوی کو لے کر اس کے میکے گیا۔
دل میں سوالوں کا طوفان تھا، چہرے پر غصہ بھی تھا اور دکھ بھی، اور ذہن میں بس ایک ہی بات گونج رہی تھی، کیوں؟ آخر کیوں میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوا؟ جب ہم اس کے ماں باپ کے سامنے پہنچے تو میں نے ضبط کو تھامتے ہوئے ان کی طرف دیکھا اور سیدھا سوال کیا، آپ نے میری زندگی کے ساتھ یہ کھیل کیوں کھیلا؟ جب آپ کی بیٹی کسی اور سے محبت کرتی تھی تو پھر مجھے اس رشتے میں کیوں دھکیلا؟ ان کے چہرے پر حیرانگی کے آثار تھے، جیسے ابھی بھی وہ حقیقت سے بے خبر ہوں۔ اس کی ماں روحانسی آواز میں بولی، بیٹا ہمیں تو اس نکاح کا علم ہی نہیں تھا، ہم نے سوچا تھا شاید یہ وقتی جذبات ہیں، یہ محبت کا بخار وقت کے ساتھ اتر جائے گا، ہم نے بس یہی چاہا کہ یہ شادی کے بعد تمہیں قبول کر لے، تمہارے ساتھ اچھی زندگی گزارے، ہم خاندان کی عزت کو ٹوٹنے سے بچانا چاہتے تھے، ہم دراڑیں نہیں ڈالنا چاہتے تھے، ہمیں کیا پتہ تھا کہ یہ سب کچھ اتنا گہرا، اتنا سچ اور اتنا خطرناک ہے۔ میرے دل میں جیسے زخم پر نمک چھڑک دیا گیا، مجھے ان کی باتوں سے ہمدردی نہیں بلکہ مزید دکھ ہوا۔ کیا ایک انسان کی زندگی، اس کا اعتبار، اس کا وجود صرف خاندان کی عزت بچانے کے لیے قربان کر دینا جائز ہے؟ کیا یہ مناسب تھا کہ ایک ایسی لڑکی جو پہلے سے کسی اور کی بیوی بن چکی تھی، اس کو میرے نکاح میں دے دیا جائے محض اس لیے کہ باہر کی بات اندر رہ جائے؟ پھر سب کی نظریں میری بیوی کی طرف اٹھی جو زمین میں نظریں گاڑے بیٹھی تھی۔ اس کے ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار سب نے اس پر غصہ نکالا، اسے ڈانٹا اور سخت الفاظ کہے، تم نے ہم سب کو دھوکے میں رکھا، اگر نکاح کیا تھا تو ہمیں کیوں نہ بتایا؟ ہم نے اپنا بیٹا کسی کو سونپ دیا اور تم اس کے ساتھ دھوکہ کرتی رہی۔ اس دن پہلی بار وہ خاموش رہی، نہ کوئی وضاحت دی، نہ کوئی معذرت۔ شاید اسے بھی سمجھ آ گیا تھا کہ اب کوئی بات بچانے والی نہیں رہی۔ اور پھر میں نے وہ فیصلہ کیا جس کا انجام پہلے ہی طے ہو چکا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو وہیں چھوڑ دیا، اس کے گھر، اس کی اصل جگہ جہاں شاید وہ اب بھی رہنے کے قابل تھی۔ میں خاموشی سے وہاں سے واپس آ گیا، نہ کوئی شکوہ کیا، نہ کوئی تماشا بنایا۔ دن، ہفتے، مہینے گزرتے گئے، لوگوں نے باتیں بھی کہیں، سوال بھی کیے، لیکن میں خاموش رہا۔ میں نے اس زخم کو اپنے اندر دفن کر لیا۔ وقت کے ساتھ میں نے خود کو سنوارا، اپنے کام میں دھیان دیا، بیرون ملک واپس چلا گیا اور خود کو نئی زندگی کی طرف موڑ لیا۔ اب میری زندگی میں سکون ہے، تنہائی ہے، لیکن عزت بھی ہے۔ میں نے دوبارہ شادی نہیں کی، لیکن کسی سے نفرت بھی نہیں کی۔ میں نے سیکھا کہ بعض اوقات زندگی ہمیں ایسے سبق دیتی ہے جو ہم کبھی بھول نہیں سکتے، اور بعض رشتے ہمیں توڑ کر بھی مضبوط بناتے ہیں۔ آج میں ایک کامیاب انسان ہوں، لیکن دل میں ایک ایسا گوشہ ہے جو ہمیشہ خالی رہے گا۔ وہ یقین، وہ معصوم خواہش کہ کسی کے ساتھ زندگی کے حسین لمحے بانٹوں، وہ خواہش اب بھی کہیں دل کو کونے میں دبی ہوئی ہے۔ اس لڑکی کی کہانی، کسی نے سنا کہ وہ کچھ سال بعد اسی شخص کے ساتھ بھی خوش نہ رہ سکی جس سے اس نے نکاح کیا تھا۔ شاید دھوکہ دینے والے رشتے وفا کے انجام تک کبھی نہیں پہنچتے۔ شاید وہ آج بھی پچھتا رہی ہو، لیکن جو اعتبار ایک بار ٹوٹ جائے، چاہے کسی پر ہو یا خود پر، پھر کبھی نہیں جڑتا۔